الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وبه قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحيي قال رضاها صمتها. عنوان ہے لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها. باپ یا باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی شادی نہیں کر سکتا باکرہ اور سیبہ لڑکی کی مگر اس کی اجازت سے. اس عنوان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ولایت اجبار کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ولایت اجبار آپ جانتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، کسی سرپرست اور ذمہ دار مثلا باپ کا، دادا کا یا کسی اور ولی کا ایسا اختیار رکھنا جس کی وجہ سے وہ نکاح کر دے اور وہ لازم بھی ہو جاوے. ولایت اجبار کے مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے. 4 مذہب اس میں ہیں. پہلا مذہب حضرت حسن بصری اور امام نخعی رحمۃ اللہ علیہما کا ہے. ان کے نزدیک ولی کو مطلقاً ولایت اجبار حاصل ہے، خواہ عورت سیبہ ہو یا باکرہ، کبیرہ ہو یا صغیرہ. دوسرا قول ابن شبرمہ وغیرہ کا ہے. ان کے نزدیک ولی کو مطلقاً ولایت اجبار حاصل ہوتی ہی نہیں. یعنی یہ دونوں قول آپس میں بالکل متصادم ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. حسن بصری وغیرہ نے کہا ہر قسم کی لڑکی پر، عورت پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، وہ نکاح کر دے تو نافذ ہو جائے گا، خواہ وہ لڑکی باکرہ ہو، سیبہ ہو، بالغہ ہو، نابالغہ ہو. ابن شبرمہ نے کہا ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہی نہیں. تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے ہاں ولایت اجبار کے ثبوت و عدم ثبوت کا تعلق سیبہ اور باکرہ ہونے سے ہے. عورت اگر سیبہ ہے تو ولایت اجبار نہیں ہے، باکرہ ہے تو ولایت اجبار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار کے ثبوت و عدم ثبوت کا تعلق بالغہ نابالغہ ہونے سے ہے. عورت اگر بالغہ ہے تو اس پر اس کے ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، نابالغہ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے. اب اگر تجزیہ کریں آپ اور تلخیص کریں اس اختلاف کی تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ باکرہ صغیرہ پر، باکرہ کوئی لڑکی باکرہ ہے، صغیرہ ہے، تو بالاتفاق یعنی امام شافعی، شوافع اور حنفیہ ان کے اتفاق سے
ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ باقرہ ہے اس لیے حنفیہ کے نزدیک، صغیرہ ہے اس لیے باقرہ ہے اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صغیرہ ہے نابالغہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ اور دوسری شکل کبیرہ ہے سیبہ ہے، کہ خاتون کبیرہ اور سیبہ ہے، تو یہاں بھی شوافع اور احناف کا اتفاق ہے کہ ولایت اجبار نہیں۔ شوافع کے نزدیک تو اس لیے نہیں کہ وہ سیبہ ہے، اور احناف کے نزدیک اس لیے نہیں کہ وہ کبیرہ ہے۔ بہرحال یہ 4 شکلیں کل تھیں، جس میں سے 2 صورتیں اتفاقی ہیں اور 2 صورتیں اختلافی ہیں۔ اختلافی شکل یہ بنے گی کہ عورت یعنی وہ لڑکی باقرہ ہے اور بالغہ ہے، تو باقرہ ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے ہاں ولایت اجبار حاصل ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ دوسری شکل اس کے برعکس ہے کہ وہ لڑکی سیبہ ہے اور نابالغہ ہے، تو سیبہ ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، اور نابالغہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ حاصل یہ نکلا کہ 4 شکلوں میں سے 2 صورت تو اتفاقی ہے اور 2 صورت اختلافی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ امام مالک اور امام احمد ان دونوں کا مسلک کیا ہے، تو ان کی روایتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یہ یا تو امام شافعی کے ساتھ ہیں یا احناف کے ساتھ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلے میں کیا رائے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں حنفیہ کے ہم خیال ہیں، یعنی ولایت اجبار کا مدار نابالغی پر ہے، اس لیے کہ اشارہ یہاں سے ملا کہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان لگایا تھا انکاح الرجل ولدہ الصغار، آدمی کا اپنے نابالغ لڑکوں کی اولاد کی شادی کرنا، نابالغ اولاد کی شادی کرنا۔ صغار کا لفظ اس سے اشارہ تھا کہ وہ کبیرہ پر ولایت اجبار کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے ساتھ ہیں۔ اب حدیث دیکھیے، اور ایک مرتبہ پھر ترجمہ اپنا دوہرا لئیے، ترجمۃ الباب: لا ينكح الاب وغیرہ البکر والسیب الا برضاہا، باپ ہو یا کوئی دوسرا ولی لڑکی کا، وہ باقرہ اور سیبہ کی شادی اس کی رضا مندی سے ہی کر سکتا ہے۔ مراد اس سے اس صورت میں جبکہ اس کی رضا مندی معتبر ہو، اور رضا مندی جب معتبر ہوگی تو وہ بالغہ ہوگی، اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ مسئلہ بالغہ کا حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں باقرہ اور سیبہ برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ ولایت اجبار کا حصول حضرت کے ہاں باقرہ اور سیبہ ہونے سے متعلق نہیں ہے، اور روایت پیش کر رہے ہیں معاذ ابن فضالہ کی کہ انہوں نے حضرت ہشام سے لیا، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے یہ بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تنکح الایم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن، قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جاوے، لا تنکح الایم حتی تستامر، جب تک کہ صاف صاف اس سے اجازت نہ لے لی جاوے، اور باقرہ کا نکاح نہ کیا جاوے جب تک کہ وہ اس سے بھی اجازت نہ لے لی جاوے۔
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اذن کس طرح دے گی؟ آپ نے فرمایا ان تسکتا، اس کی اجازت یہ ہوگی کہ وہ سکوت اختیار کرے، یعنی انکار نہ کرے۔ انکار نہ کرنا ہی اس موقع پر اجازت دینے کے اور رضامندی کے مترادف ہے۔ دوسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے۔ بہی قال حدثنا عمرو بن الربیع بن طارق قال اخبرنا اللیث عن ابن ابی ملیکۃ عن ابی عمرو مولا عائشۃ عن عائشۃ انہا قالت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان البکر تستحی، باکرہ اور کنواری لڑکی کو تو شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جاوے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لڑکی سیبہ ہے یا بیوہ ہے، کہیں پہلے رہ چکی ہے تو سیبہ ہو گئی۔ الایّم لا تنکح الایّم حتی تستامر میں الایّم کا لفظ بتایا کہ اگر سیبہ ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، اور باکرہ اگر ہے اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ دونوں حدیثوں سے، یہ دونوں ٹکڑوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اجازت اور مشورے کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایّم کا لفظ غیر شادی شدہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق سیبہ اور باکرہ دونوں پر ہوتا ہے، لیکن چونکہ حدیث میں آگے یہاں باکرہ کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں ایّم کا ترجمہ سیبہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ اجازت لینے کی ضرورت دونوں سے ہے، یعنی کہ سیبہ یا باکرہ ہونا یہ کوئی ولایت اجبار کے لیے کوئی کافی چیز یا ناکافی چیز نہیں ہے، بلکہ اجازت دونوں سے لی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا سیبہ باکرہ پر بھی ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اور نیچے وہی بات کہ باکرہ سے اجازت لی جائے گی، پھر وہ شرمائے گی تو کیسے اس کی اجازت مانی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت اور اس کی رضامندی، اس کا سکوت ہے، یعنی وہاں بھی اجازت لی جائے گی۔ معلوم ہوا ولی بغیر اجازت لیے اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدعا پر واضح ہیں، اور ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ احناف نے جو بات کہی تھی کہ ولایت اجبار کے حصول کا مدار سیبہ ہونا یا باکرہ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار تو صغر و کبر ہے، یعنی عورت کا صغیرہ ہونا کبیرہ ہونا ہے۔ عورت اگر صغیرہ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے، اور کبیرہ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔